بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بیان دیا کہ گرفتار ہوں گے، ذرا وضاحت کر دیں کہ اگر وہ آ کے یہاں پہ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا، اور اگر تو وہ اپنے والد کو یہاں پہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو بالکل یہ ان کا لیگل رائٹ ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ لیڈ کرتے ہیں کوئی بھی پروٹیسٹ تو پھر وہ وائلنٹ ہو یا نہ ہو، ان کا لیڈ کرنا ہی غیر قانونی ہے چونکہ فورن نیشنل ہے اس لیے گرفتار ہوں گے. یعنی ویسے اگر وہ آتے ہیں اور وہ کسی جگہ پہ یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ یا عمران خان صاحب کے جو فین ہیں وہ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی ایسی جو ہے وہ وائلنس کرتے ہیں جو کہ قانوناً درست نہیں ہوگی تو وہ پھر کانسیکوینسز انہیں فیس کرنا پڑیں گے. ناظرین، چند دن پہلے رانا ثناءاللہ جو کہ مسلم لیگی وزیر ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، جو کہ یہ صرف رانا ثناءاللہ کی طرف سے ایک بھڑک کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ عمران خان کے بیٹے برٹش نیشنلٹی ہیں تو انہیں گرفتار کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. اب شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جب اینکر نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ عمران خان کے بیٹوں کو گرفتار کرنے کے اپنے پہلے والے موقف پر قائم ہیں، تو انہوں نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے کہا کہ نہیں، ان کا حق ہے اگر وہ پاکستان آتے ہیں، اپنے والد کو ملنے کے لیے آتے ہیں، مگر ہاں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کسی سیاسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو پھر قانون اپنا راستہ خود لے گا. ناظرین، آئیے مزید تفصیل دیکھتے ہیں آگے چل کر اس ویڈیو میں، مگر ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. شکریہ. بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بیان دیا کہ گرفتار ہوں گے، ذرا وضاحت کر دیں کہ آپ کے کہ اگر تو وہ اپنے والد کو یہاں پہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو بالکل یہ ان کا لیگل رائٹ ہے، وہ آئیں ان سے ملیں، اور کیونکہ وہ یو کے نیشنل ہیں تو یہاں پہ آ کے کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں یا احتجاجی کسی تحریک کو لیڈ کرنے کا تو انہیں حق حاصل نہیں ہے، نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن فرض کرنے کے طور پہ جس طرح سے کوشچن کیا گیا کہ جی اگر وہ آ کے یہاں پہ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا، تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا، اور اگر کوئی وائلنس کرتا ہے تو یقیناً پھر اسے پروسیکیوشن اور اریسٹ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ لیڈ کرتے ہیں کوئی بھی پروٹیسٹ تو پھر وہ وائلنٹ ہو یا نہ ہو، ان کا لیڈ کرنا ہی غیر قانونی ہے چونکہ فورن نیشنل ہے اس لیے گرفتار ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو وائلنس پہ مبنی ہو، یعنی ویسے اگر وہ آتے ہیں اور وہ کسی جگہ پہ یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ یا عمران خان صاحب کے جو فین ہیں وہ ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں یا وہاں پہ کوئی گیدرنگ ہو جاتی ہے تو وہ تو ان معنوں میں نہیں آئے گی. صحیح ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسی جو ہے وہ وائلنس کرتے ہیں جو کہ قانوناً درست نہیں ہوگی تو وہ پھر کانسیکوینسز انہیں فیس کرنا پڑیں گے. ٹھیک. آپ کا ویسے ایک کوئک سوال، پھر ہم اگلے سوال بڑھتے ہیں. آپ کا اندازہ ویسے کیا ہے، آپ کا خیال ہے کہ آئیں گے یا یہ صرف اعلان ہو گیا ہے، ویسے کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، یعنی یہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں، اور جہاں تک میری یادداشت ہے کہ ان 4 سالوں میں انہیں یہاں بلایا نہیں گیا، یا وہ آئے نہیں، یا انہیں آنے نہیں دیا گیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 4 سالوں میں وہ کبھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں آئے. میرا خیال ہے وہ نہیں آیا شاید، لیکن آنے نہیں دیا گیا، سب تو ان کی حکومت تھی نا، تو آنے سے کون روک سکتا تھا؟ اپنی مرضی سے نہیں، کون نہیں آنے دے گا. ہاں یہ بھی ایک ریومر تھی کہ جو بشرا بیگم ہے ان کی طرف سے یہ تھا کہ ان کو، کیونکہ اس وقت سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ حلف اٹھائے اتنے بڑے عہدے کا، تو اس کی فیملی وہاں پہ موجود نہ ہو، اس کے بیٹے یا اس کی جو بھی اولاد، بیٹا ہو بیٹی ہو، وہ وہاں پہ موجود نہ ہو. تو جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تو اس دن یہ بات جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ پرومیننٹ ہوئی کہ جی یہ کیا ہوا کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے حلف وفاداری میں شامل نہیں تھے. تو اس وقت پھر جو ایک وہ سینہ گزٹ ہوتی ہے نا، جو خبر چلتی ہے، تو یہ کہا گیا کہ شاید بشرا بیگم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ان کا آنا یہاں پہ نیک شگون نہیں ہوگا، اب وہ اللہ جانے گا، لہٰذا ان کو نہ بلایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آگے بات سننے کو ملی تھی. ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ وہ اب آئیں گے، اور اگر وہ آتے ہیں اور اپنے والد سے ملنے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو آنا چاہیے اور آ کے ملنا چاہیے اپنے والد سے. ٹھیک ہے. سر یہ آگے بڑھتے ہوئے پی ٹی آئی احتجاج میں جاری ہے، وزیر مملکت برائے داخلہ کہتے ہیں کہ احتجاج کیا تو 26 نومبر سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا. 26 نومبر کو تو لاشیں گری تھی رانا صاحب بہت. نہیں، 26 نومبر کو لاشیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو ہے وہ اہلکاروں کی بھی گری تھی، پولیس کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے.
رینجرز کے لوگ بھی شہید ہوئے تھے. وہ ایک وائلنٹ جو ہے وہ موومنٹ تھی, جو بھی اسے آپ جتھا کہہ لیں یا اسلام آباد کا گھیراؤ کہہ لیں, وہ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگوں کا ایک پورا جو ہے وہ جتھا تھا جس نے اسلام آباد کی طرف مسلح مارچ کیا, اور راستے میں ان کو کوئی 5 جگہ پہ پولیس کی جو ہے وہ رکاوٹیں موجود تھیں, اور ان رکاوٹوں کو توڑ کے وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی, اور ایک جگہ پہ نہیں تقریباً 4 جگہ پہ جو ہے وہ بڑی فیٹل فائرنگ ہوئی. اس میں دونوں طرف کے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے, شہید ہوئے. تو وہ لاشیں جو ہیں وہ کوئی ایسے نہیں گر گئی تھیں کہ کوئی کسی نے جو ہے وہ آنن فانن کو شوق سے گرا دی ہوں. وہ ایک باقاعدہ مسلح جو ہے وہ ایک اسلام آباد کا گھیراؤ تھا. تو ناظر 26 کو جو ہوا اس کا آپ نے خاکہ پیش کیا نا, آپ کی تجزیے میں اس تحریک 26 کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ نکلی نا 26 کے بعد اس انداز اس لیول پہ, اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی, اب یہ تو دیکھیں اس دن جو بھی ہوا 24 اور 26 نومبر کے درمیان, ہاں وہ یعنی ایک ایسا عمل اور اس کا رد عمل تھا, یعنی 15-20 ہزار مسلح لوگوں نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی, پولیس فورس نے اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی, اس تصادم کے نتیجے میں نقصان ہوا. اب اگر ایسا ہی کوئی جو ہے وہ دوبارہ عمل دہرایا جاتا ہے تو یقیناً پھر اس کا نقصان تو ہوگا, لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کوئی ایسا عمل کرنے نہیں جا رہی. اچھا, تو یعنی آپ لوگوں کے لیے کوئی زیادہ درد سر نہیں ہونے جا رہا آپ کے خیال میں, بس احتجاج ہوگا گھر چلے آئیں گے, بس یہی ہوگا بس؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ شاید وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ گھیراؤ یا جلاؤ یا چڑھائی کے موڈ میں نہیں آ رہے.